2025 کیسا ہوگا، بالخصوص عمران خان صاحب کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، وہاں سے کیا نکلے گا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے، جو کہتے ہیں کہ میرا اسکرپٹ اوپر سے آتا ہے، اللہ دیتا ہے مجھے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ علیمہ بی بی نے آج وہ بات کہہ دی ہے جو ہم اپنے تبصرے و تجزیے میں کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ خان صاحب نے کہا کہ 1.5 سال تقریباً میں نے جیل کاٹ لی ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ڈیل کر کے باہر نکلوں۔ دو ہی ان کے مطالبات ہیں، یہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، ایک قیدیوں کی رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر۔ تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کلیئر ہوگی کہ ہم نے حکومت کے سامنے یہ رکھنا ہے، چاہے دھاندلی زدہ الیکشنز ہوں، چاہے موروثیت ہو، چاہے وہی چہرے ہوں، یہ ان کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت خرم دستگیر کا یہ بیان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ تبدیلی آبویسلی عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاص طور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، مہربانی محبت۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ٹلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری۔ 2024 ختم ہونے کے قریب 2025 کیسا ہوگا، بالخصوص عمران خان صاحب کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، وہاں سے کیا نکلے گا، اور کچھ خبریں امریکہ سے جڑی جو آج کے ویلاگ میں آپ تک پہنچانی ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے، جو کہتے ہیں کہ میرا اسکرپٹ اوپر سے آتا ہے، اللہ دیتا ہے مجھے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ذکر کرنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا اور امریکہ کا، کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں بلاول کو دعوت دی جا رہی ہے، اور کون سی شخصیت ہیں جو جا سکتی ہیں امریکہ، بڑی اہم خبر اس سلسلے میں۔ اور تیسرا ذکر جو میں نے کرنا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علیمہ بی بی نے آج وہ بات کہہ دی ہے جو ہم اپنے تبصرے و تجزیے میں کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ خان صاحب نے کہا کہ 1.5 سال تقریباً میں نے جیل کاٹ لی ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ڈیل کر کے باہر نکلوں۔ اس نہج پہ پہنچ کے ڈیل نہیں کیا کرتے، کیسز کا سامنا کروں گا۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی رد کر دیا کہ بنی گالا بند ہونے کی جو آفر ہے اس کے اوپر کوئی وہ ولنگ ہے، وہ کہتا ہے بنی گالا بند ہونا پسند نہیں کروں گا۔ یعنی طے یہ ہو رہا ہے کہ جو مجھے معلومات بھی ہیں اور جو علیمہ بی بی نے کہہ بھی دیا کہ خان صاحب اب کسی قسم کی ڈیل کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایفرٹ کی، سالڈیٹ جیل کاٹی، جو مقدمات کو فیس کیا، اس کے بعد اٹ از ٹائم کہ اس کے اوپر بینک آن کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی وہ ڈیل کر کے بنی گالا، کے پی یا ہاؤس ریسٹ ہونے کی آپشن لیں۔ یہ اب ان کے کاغذوں میں یہ نہیں ہے، اب یہ سارے کا سارا بوجھ ہے حکومت کے اوپر۔ تو آج خان صاحب نے یہ بات بھی کی ہے جو علیمہ بی بی نے رپورٹ کیا۔ جو مذاکرات کی کہانی ہے اس میں 2 تاریخ کو اگلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب پی ٹی آئی نے جو اپنے 2 مطالبات ہیں تحریری طور پر یعنی لکھ کے وہ حکومت کو دینے ہیں 2 تاریخ کو جو اگلا راؤنڈ ہو رہا ہے مذاکرات کا، اس میں 2 ہی ان کے مطالبات ہیں، یہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، ایک قیدیوں کی رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر۔ تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کلیئر ہوگی کہ ہم نے حکومت کے سامنے یہ رکھنا ہے۔ اب حکومت کی زبان و بیان بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل بڑائے صاحب نے کالم لکھا ہوا تھا آج، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف سے بڑی متاثر ہے اور امریکہ کا جو پریشر آ رہا ہے۔ میری معلومات یہ ہیں، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک خاص حد تک یہ حکومت امریکہ کی جانب ضرور دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے دباؤ یا پریشر یا ڈنڈا کیسا آتا ہے، اس حساب سے مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا تعین کرے گی یہ سرکار۔ آبویسلی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو ریلیف ملے بھی تو ہمیں یہ گارنٹی یا ایشورنس ملے کہ ہمارا سسٹم، ہمارا نظام چلتا رہے گا۔ یہ اتنی سی کہانی ان کے پلے ہے۔ دوسرا جو امریکہ کی کہانی ہے، اس میں اہم ڈیولپمنٹ جو خبر آج کو میں دینے جا رہا ہوں وہ افتخار احمد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ افتخار صاحب کی بڑی ہسٹری ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں، جیالے رہے ہیں، بھٹو صاحب کے بڑے فین تھے۔ تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے افتخار صاحب گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہے وہاں پہ پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری وہاں جا رہے ہیں۔ میری ان سے فون پہ بات ہوئی، ان کے خاص انداز ہے، تو میں نے کہا سر اونلی بلاول بھٹو زرداری از دا پرسن جو کہ پاکستان سے وہاں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے ٹویٹ میں کہاں لکھا ہے اونلی، میں نے دیکھا نہیں لکھا ہوتا، میں تو چھیڑ رہا تھا کہ شاید دوسری خبر بھی دے دیں۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول کے علاوہ بھی ایک آدھی شخصیت اور جا سکتی ہے۔ ہاں یہ طے نہیں میں کر سکا
کہ کیا پی ٹی آئی سے کسی شخص کو دعوت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی، نہ پی ٹی آئی کسی حلقے نے مجھے اس کی تصدیق کی ہے۔ بلاول کا جانا میک سینس، بلاول اور پیپلز پارٹی کے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تو وہ یہ ایک دلچسپ کہانی ہوگی، اور اس دورے کے بعد کیا وہ لے کے آتے ہیں یہ بھی ایک دیکھنے والا معاملہ ہوگا۔ تو ہاں، ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ان دنوں آئے ہوئے ایک بڑے اہم شخصیت جو امریکی پاکستانی ہیں، بزنس مین ہیں، تو میری اور حبیب صاحب سے ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ ٹرمپ سرکار کی یہاں پاکستان میں کسی اہم سیاسی شخصیت سے ہیلو ہائے ہوئی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی پوچھنے کی، لیکن تفصیلات نہیں مل سکی۔ امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن پاکستان پرائرٹی میں ہے نہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ امریکی دباؤ کو دیکھ کر اس حکومت نے مذاکرات کی کہانی سے کچھ برآمد کرنا ہے، بس یہ اتنی سی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اب میں دو اور بڑے دلچسپ اور سنجیدہ موضوعات ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ جو خرم دستگیر صاحب اور نون لیگ کی صورتحال ہے نا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کا آخری باری ہو۔ خرم دستگیر صاحب نے شوکت براچا صاحب کو ایک انٹرویو دیا، آج ٹی وی پہ میزبان ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کا مجھ سے نہ ملنے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ میں نے بھی کئی پروگرام میں ان سے پوچھا نواز شریف صاحب کہاں ہیں، آپ کی ملاقات کب ہو رہی ہے، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے ہیں۔ لیکن اہم بات جو ہے، جو نون لیگ جو اعتراف اب کر رہی ہے ان کے رہنما، وہ اعتراف ہے جو آپ سن کے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پچھلے الیکشن سے کچھ سبق سیکھیں۔ جب سے انٹرنیٹ اور موبائل فون آیا ہے، پاکستان میں بڑی معاشرتی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ ہے وہ اعتراف جو خرم دستگیر اور نون لیگ کے رہنما پہلے آف کیمرہ کیا کرتے تھے، اب برملا کرتے ہیں۔ شکر ہے انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے، لیکن آئی تھنک دے آر ٹو لیٹ ناؤ، کیونکہ جو موبائل فون انٹرنیٹ کی وجہ سے جو تبدیلی آئی، اس میں نوجوانوں نے جس بندے کا بیانیہ بائے کیا ہے وہ عمران خان ہے۔ انفارچونیٹلی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ نوجوانوں تک آؤٹ ریچ نہیں کر سکے اور نہ انہیں اپنے آپ کے ساتھ جوڑ سکے ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے، چاہے دھاندلی زدہ الیکشنز ہوں، چاہے موروثیت ہو، چاہے وہی چہرے ہوں، یہ ان کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح سے مجروح ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت خرم دستگیر کا یہ بیان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ تبدیلی آبویسلی عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے نواز شریف سے بہت سے سوالات پوچھے ہوئے ہیں، ان کا جواب دینا باقی ہے، ضروری ہے کہ میاں صاحب اس کا جواب دیں۔ وہ میرے خیال خاموشی ان کی بنتی ہے، مجبوری بھی ہے، بیٹی کو اقتدار مل گیا، بھائی وزیر اعظم بن گئے اب، اور وہ کیا کریں اس عمر میں، بہتر ہے کہ وہ خاموشی رہیں، سامنے آ کے بات جو کریں گے وہ دوبارہ اپنی پرانی کہانی سنائیں گے۔ تو اب بدل گیا وقت، حالات بدل گئے ہیں۔ اچھا، میں نے آج دو اور بڑے اہم موضوعات پہ آپ سے بات کرنی جو دلچسپ ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہوتے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، ہارون رفیق ایک شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں، وکیل بھی ہیں، ARY پہ بھی آتے رہے ہیں، اس کا نام ہے اس چینل کا ایک نیا زاویہ۔ تو وہاں وی نیوز نے خبر چھاپی تو مجھے وہ پوڈ کاسٹ دیکھنا پڑ گیا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب اچھے لکھاری ہیں، ڈرامہ اچھا لکھتے ہیں، شعر بھی اچھا کہتے ہیں، لیکن ان کی جو طبیعت مزاج ہے نا اس کے، وہ بڑی عجیب ہے۔ مثلاً اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسکرپٹ میں لکھتا ہوں نا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ موضوع وہ تھا جب میزبان ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ اپنے اسکرپٹ میں کا کی کے کی بھی تبدیلی پروڈیوسر کے کہنے پہ نہیں کرتے، تو اس کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے کوئی کا کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ خلیل صاحب اچھا لکھتے ہوں گے، اچھے ڈرامے بھی انہوں نے دیے ہیں، پنجاب نہیں جاؤں گی، پیارے افضل، میرے پاس تم ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جو نرگسیت ہے نا، یہ جو گھمنڈ ہے، اور ہمارے پاکستان میں سب سے جو آسان کام ہے، معاف کیجیے گا مجھے، وہ ہر بات مذہبی چورن میں ڈال کے آپ نے، چاہے سیاستدان ہو چاہے لکھاری ہو، یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمزوری مذہب ہے۔ بھئی مذہب ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہنا کہ اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں اس لیے کا کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ معاف کرے، کوئی صحیفہ ہے آپ کا اسکرپٹ یار، خدا کا خوف کریں۔ آپ جیسے دانشور جو ہیں، پچھلے دنوں جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، میں کیا کسی ذاتی معاملات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو نرگسیت ہے نا، اس کی وجہ سے میں دل دکھا کہ میں اس پہ بات کروں۔
اس نے بڑا بیچارے نے کوشش کی، ہارون رفیق نے ان سے بات کرنے کی کہ کبھی آپ نے کسی سے معافی مانگی ہے؟ نہیں، صرف بیوی سے مانگی ہے آج کے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا غصہ بڑا آپ کے اندر، تو اس نے کہا جس دن میں ختم ہوا اس دن میرا غصہ ختم ہوگا۔ عجیب بات ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے اسکرپٹ میں تبدیلی کرے تو میں دوبارہ اس کے لیے لکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ اوپر سے آتا ہے اسکرپٹ۔ تو یہ مذہبی چورن بیچنا بند کر دیں، خدا کے لیے یہ نرگسیت پسندی جو ہے، یہ خود پسندی جو ہے، اس سے باہر نکلیں۔ جتنا بڑا انسان عالم ہوتا ہے، جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر ظرف ہوتا ہے۔ علم والے ہمیشہ ظرف والے ہوتے ہیں، اور جو بے علمی ہوتے ہیں نا، ان کا ظرف پھر ایسے ہی نظر آتا ہے۔ خود کو جان ایلیا کے برابر ٹھہرا رہے تھے کہ مجھے وہ پسند ہے اور میں ان جیسا ہوں۔ کہاں جان کو تو پرواہ ہی نہیں تھی ذات کی، جان کو تو پرواہ ہی نہیں تھی اس طرح کے معاملات کی۔ اس کی طبیعت میں غصہ تھا، اتاولا پن تھا، لیکن اس کو جچتا تھا، عالم بندہ تھا وہ۔ میں جب یہ خلیل الرحمن قمر صاحب کا واقعہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے جو ادیب رہے ہیں ان کی ذاتی زندگیاں یا ان کی حصے ظرافت کیسی تھی، یعنی یہ تو بے تکی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو غالب کے دو چار واقعات میں نے پڑھے کہ چیک کریں کہ جو پڑھا لکھا بندہ یا جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ جگت بھی مارتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے مذاق میں تو کتنی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ مثلا ایک مرزا غالب کے دوست تھے حکیم رضی الدین، تو آپ نے سنا ہوگا ان کو آم پسند نہیں تھے اور غالب کو آم بے تحاشا پسند تھے، غالب آم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ مرزا کے مکان پر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، مرزا غالب کے حکیم رضی الدین، تو گلی سے ایک آدمی گدا لے کے گزرا، تو گلی میں کچھ آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، تو گدے نے اسے سونگا آم کے چھلکوں کو اور سونگ کے منہ بنا کے تو وہاں سے چل دیا۔ تو حکیم صاحب جو تھے، جو غالب کے دوست، انہیں آم بالکل پسند نہیں تھے، تو انہوں نے غالب کو چوٹ کیا کی، ان کا آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا، تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑی جگت ماری۔ تو غالب نے آگے سے کہا بے شک گدھا آم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک اور میں لطیفہ غالب کا پڑھا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور مرزا غالب جو ہیں وہ نواب حسن مرزا ایک ہستی گزرے ان کے ہاں تھے، تو اس وقت غالب نے وہاں پان منگوا لیا، پان کھانا شروع کر دیا۔ تو ایک پرہیزگار متقی شخص بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ جناب آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو غالب بولے شیطان غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بڑی ہستیاں ہیں ان کا فکرہ، ان کا جملہ بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہوتا، سطحی نہیں ہوتا۔ تو خلیل الرحمن قمر صاحب خدا کے لیے یہ مذہبی چورن نہ بیچا کریں، کوئی اور بات کر لیا کریں۔ آپ نرگسیت پسند ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کامیاب ترین لکھا رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے اوپر سے اللہ سے آتا ہے، اس میں کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ صحیفہ لکھتے ہیں کیا؟ خدا کا خوف کریں، تھوڑی سی نرگسیت پسندی کو کم کریں، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کام اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال میں جانے سے عمران عمران خان صاحب کے ذائچے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے دوست جانتے ہیں کہ فقیر کو بھی ستارہ شناسی اور پامسٹری کا تھوڑا بہت شوق ہے۔ میں نے ان کا دیکھا خان صاحب کا ذائچہ بھی، کچھ لوگوں کو سنا بھی۔ فی الحال تک کے لیے جو خان صاحب کے ذائچے میں نے زوال وہ نظر نہیں آ رہا۔ شہرت جو ہے وہ ان کی زندگی کا اور ان کا مقدر ہے۔ ایک ستارہ ہوتا ہے جسے ہم وینس کہتے ہیں، تو ان کا وینس بہت اچھا ہے شروع سے، بچپن سے، اور جوپیٹر اور وینس دو ستارے ہیں، ان کا اچھی پوزیشن آنے والی ہے خان صاحب کے لیے۔ اللہ جانتا آگے کیا ہوگا، کیونکہ جو میں نے اس کو دیکھا، جتنی میری معلومات ہیں، فیب اور مارچ یہ 2 ماہ ہیں 2025 کے، جو ہم سیاسی تجزیے میں بات کرتے ہیں، ان میں خان صاحب کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے، کچھ ریلیف مل سکتا ہے، کوئی آپ سمجھیں 70-80% چانسز ہیں کہ ان کے لیے بہت بہتری ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ شہرت نہیں ان کا پیچھا چھوڑے گی۔ جو پولیٹیکلی پرابلم ہے، بیہائنڈ دی سین ہے، اس میں فیب اور مارچ 2 ماہ ہیں جہاں پہ کچھ ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر فیب اور مارچ میں وہ نہیں باہر آتے تو پھر 2025 ایسا ہی رہے گا ان کے لیے جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ باقی یہ اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر حکمت والا ہے، ہم تو طالب علم ہیں۔ تو وہ میری رائے میں نے کہا آپ کو پیش کر دوں ستارہ نویسی کے حوالے سے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔